کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں کرپشن، مہنگائی اور فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کا مقصد بالکل سیدھا ہے اور اس کے مکھ روپ سے دو مدے ہیں۔ لوک پال اور لوکایکت بل جو پاس ہوا ہے اس کے بارے میں کانگریس شاست راجیوں کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کی چرچا کے لیے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے۔ اس میں سارے مکھیہ منتری ہوں گے اور یہ سوال وہاں پر اٹھے گا اور آپس میں بات چیت ہوگی۔ کانگریس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کو دی گئی حمایت پر پارٹی کا ایک طبقہ ناراض ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جناردن دویویدی کا یہ بیان پارٹی ورکروں کے احتجاج کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ کانگریس ورکروں نے عام آدمی پارٹی کو دی گئی حمایت کے خلاف پیر کو دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا تھا۔ جناردن دویویدی کا کہنا ہے کہ دہلی کی عوام نے کانگریس کے حق میں مینڈیٹ نہیں دیا ہے۔ پارٹی میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ سمرتھن کا نرنے شاید اس روپ میں اچت نہیں تھا۔ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں یہ صحیح ہے آپ کی بات۔ اس کے پیچھے ترک یہ ہے کہ دلی کے متداتا نے کانگریس کا سمرتھن نہیں کیا اور اس سیما تک نہیں کیا کہ وپکش کا نیتا بھی ہمارا نہیں ہوگا، ہم تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ جناردن دویویدی نے اس سوال کا راست طور پر جواب نہیں دیا کہ کیا کانگریس کے ایک طبقے کی ناراضگی کے پیش نظر پارٹی مستقبل قریب میں عام آدمی پارٹی سے حمایت واپس لے لے گی۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ پارٹی کا نظریہ انتہا پسندانہ نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ جے ڈی یو اور جے وی ایم نے ایک ساتھ مل کر لوک سبھا انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی میں جے ڈی یو کے چیف سیکریٹری کے سی تیاگی کی رہائش گاہ پر جے وی ایم اور جے ڈی یو لیڈروں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں جے وی ایم لیڈر بابو لال مراڈی، شرد یادو اور نتیش کمار نے تقریباً 2 گھنٹے تک بات چیت کی۔ ہم سب لوگ یہ پریاس کر رہے ہیں کہ جو کانگریس اور نئے بی جے پی گورنمنٹ بنے اور جھارکھنڈ اور بہار میں ہم لوگ مل کر کے کام کریں گے۔ اس کی ہم سب لوگ کوشش چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی وارتا ہوئی اور آگے اس کا اچھا ہی پرینام دے رہا ہے۔ راجنیتی संभावनाओं کا کھیل ہے اور یہ راجنیتی کا سنکرمن کال کا دور ہے۔ دس از دا ٹرانزیشنل فیز آف بہار اینڈ نیشنل پالیٹکس۔ تو ابھی کچھ دن رکیے اور پھر ہم کچھ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایسے کیا 40 سیٹوں پر لڑنے کی تیاری آپ کر رہے ہیں؟ ہاں 40 سیٹوں پہ تیاری ہے، لیکن ہم نتیش جی کے نیترتو میں بہار میں کسی اچھے اور کارگر دھرم نرپیکش گٹھ بندھن کی بھی رچنا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وامپنتھی دلوں کے ساتھ وہ ہمارے سوابھاوک متر ہیں۔ وامپنتھی دلوں کے ساتھ آپ نے منچ ساجھا کیا تھا۔ ہاں، تو کیا وامپنتھی دل آپ کے ساتھ بہار چناؤ میں بھی، بہار میں لوک سبھا چناؤ خاص طور سے سی پی آئی اور سی پی ایم جن کے ساتھ ہم نے سامپردائکتا ورودھی سمیلن آیوجت کیے ہیں وہ ہمارے نیچرل دوست ہیں اور ان کے ساتھ گٹھ بندھن بہار میں ہم کریں گے۔ نظری ٹی وی انڈیا کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ ملا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ ایک ناز سے شروعات ہوئی ان کی کہانی کی، پھر بھی کیوں بنے یہ ہم سفر؟ بے انتہا 30 دسمبر سے سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف کلرز پر۔
ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में रह रहे मुतासरीन के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के मुतनाज़ बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह का कहना है कि राहती कैंपों में एक भी मुतासरा शख्स मौजूद नहीं है और जो भी है वो शरपसंद है जो सियासी पार्टियों के इशारों पर वहां जमा हुए हैं। मुलायम सिंह के इस बयान की हर सतह पर मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों और मजहबी रहनुमाओं ने समाजवादी लीडर के बयान को मज़हक़ाखेज़ करार दिया है। मकान बनाने के लिए दे दिया, मकान बनाने के लिए 7 लाख दे दिया, तो 5 लाख हम कहीं मकान बनाओ जहां तक मर जाए तहां, और 2 लाख का सामान रख लो। ऐसे 2 लाख का सामान अब उन्हें भड़का है कि तुम यहीं देना हो और पीड़ित कोई लोग नहीं है, कैंप लगाए हुए पीड़ित लोग नहीं है, बता लगा दो। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं बैठे रहो धरना दो, बैठे रहो धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बनाया रखो। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के लिए अखिलेश हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उनको गिनवाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुलायम के इस बयान की हर तरफ से मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों ने मुलायम के बयान की अपने अपने अंदाज में मजम्मत की है। बहुत अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से, राहत में शिविरों में रह रहे लोगों की खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है और अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभाई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात कही, मुझे बड़ी हैरत है और मुलायम सिंह जी से ये मैं उम्मीद नहीं करता कि वो फसाद जदगान को षड्यंत्रकारी कहेंगे। समाजवादी सरबराह के इस बयान ने मजहबी लीडरों को भी बरहम कर दिया है। जमीयत उलेमा ने मुलायम के बयान को उनके जहनी दिवालियापन से ताबीर किया है। हम ये समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। ये इंसल्ट की है उन्होंने उन मजलूमों की जो इस वक्त 4 महीने से इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। मुलायम सिंह को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और अगर नहीं लेंगे तो इस इलेक्शन में उनको जवाब पूरी तरीके से मिलेगा, माइनॉरिटी का नहीं, हर इंसाफ पसंद इंसान का। कौमी अक़लियती कमीशन का कहना है कि अभी भी राहती कैंपों में 5000 से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं और समाजी तंजीमों की इमदाद पर तकिया किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी अपने शबाब पर है। जैसे जैसे ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ठंड से बचने के मुनासिब इंतजाम न होने के सबब कैंपों में मुकीम अफराद पूरी रात अलाव जलाकर गुजार रहे हैं। मासूम बच्चे, ज़ईफ अफराद और ख्वातीन बेहाल है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई माकूल इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आज भी ये लोग अपने गांव को वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुलायम सिंह के ताजा बयान ने इन अफराद के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वही गोली जुकाम में भी वही, खांसी में भी वही, बुखार में भी वही गोली दे देते हैं सरकारी।
और कोई सुरक्षा नहीं है सरकारी की तरफ से। और यहाँ पे आसपास सुरक्षा कैसी है, मतलब आपके आसपास की सुरक्षा? हमारी खाने पीने की जो सुरक्षा है वो हमारे जो है आपकी सेफ्टी आपकी सिक्योरिटी कैसी है? बस सिक्योरिटी तो वैसे सही है भाई। अपने गाँव वाले जो लोग वाले हैं बहुत सहायता कर रहे हैं हमारी। हमारे पहरा भी लगाते हैं, सब बड़ी सहायता कर रहे हैं। तो बहुत ही सब कुछ सहनी पड़ रही, पानी की भी सहनी पड़ रही, लकड़ी की भी सहनी पड़ रही, बीच में खाने की भी बहुत घिन्ना परेशानी आई बहुत ज्यादा। अब खाना मिला है। अच्छा जी, आपका गुजर बसर यहाँ पे किस तरीके से हो? गुजर तो आपको देख ही दिया जी कैसे जमीन हो पड़े जी। हम उसके आदमी नहीं है, ये कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं, हम तो पीड़ित हैं। दिक्कत तो यहाँ पर बहुत है, जो है छोटे छोटे बच्चे अपने जो है सर्दी में ले पड़े हैं। यहाँ पर जो है परेशानी है, सर्दी की ज्यादा परेशानी बढ़नी है यहाँ से। रही खाने पीने का मसला जो है हमारा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ मिला नहीं यहाँ से, सिवाय कंबल के और दूध मिल रहा है बस यहाँ पर। दूध है ना, चीनी ना, पत्ती ना, कपड़ा ना, लत्ता ना, खाट पीड़ी कुछ भी नहीं है। ये तो मुलायम सिंह कहने का हम तुम्हारा साथ देंगे, आज मुंह छुपा के क्यों बैठा? और आज तो यहाँ जड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। सर्दी में सब बच्चे देखो जी कैसे परेशान हो रहे, आपने देख ही लिया जी। और गवर्नमेंट को दिखा दो जी कितनी सुविधा दी जी। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत ने इंसदाद फिरका वाराना बिल के पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश न होने को कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत करार दिया है। मुशावरत के सदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस अपने सियासी मफादात की खातिर फसाद मुखालिफ बिल लाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही जफरुल इस्लाम ने राहुल गांधी की जानिब से अक़लियतों को मंशूर बनाने में हिस्सेदारी के लिए बुलाए जाने को दिखावा करार दिया। वो कि केजरीवाल ने इनको पटक दिया है इनको, और इनको लग रहा है कि अब ये दोबारा बनवास में जाएंगे 10 साल के लिए, इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी जो है लोकपाल बिल भी ले आए और अब इसकी बात भी शुरू की है। लेकिन अगर ये वाकईतन ये मुखलिस होते तो पिछले जैसे कि वादा कर रहे थे, ये खुद ही वादा कर रहे थे, ये और कोई नहीं कर रहा, ये खुद कह रहे थे कि इस जो विंटर सेशन है इसके अंदर हम ले आएंगे इसको, लेकिन विंटर सेशन खत्म हो गया और ये नहीं लाए। और अब मजीद ऐसा कोई सेशन नहीं आने वाला है जिसमें हो, इसलिए कि जैसे ही इलेक्शन वगैरह का ऐलान हो जाएगा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इनकी नीयत साफ थी, और मैं ये समझता हूं कि इनकी और बीजेपी दोनों की मिली भगत है कि ऐसा कानून नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ऐसे कानून आने से नेताओं पर और जो इनके बाहुबली हैं वगैरह वगैरह सब पर जो है असर पड़ेगा, सबकी पिटाई होगी और सब लोग जेल जाएंगे, इसलिए वो ऐसा। लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया। मुतासरा लड़की ने अपने एक ब्लॉग में ये भी लिखा है कि जो लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुतासिबाना रवैया अपनाते हुए मामले को उलझाकर जांच से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासानी की मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर मुतासिरा ने जस्टिस गांगुली पर मामले में तासुब से काम लेने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस जस्टिस गांगुली से इस्तीफे के मुतालिबे पर अटल है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, टीएमसी गांगुली से इस्तीफे का मुतालिबा जारी रखेगी। उधर मुल्क भर में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलकाता में लीगल फोरम ऑफ इंडिया ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज किया। फोरम ने जस्टिस गांगुली को फौरी तौर पर मगरिब बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ईटीवी इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत।
बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। در فردوس بر روی زمی است، همی است و همی است و همی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ اسرائیل نے غزہ میں آباد فلسطینیوں کو ایک بار پھر اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ بیتی رات اسرائیل نے غزہ پٹی پر فضائی اور زمینی حملے کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کی جان لے لی اور تقریباً 9 افراد کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ غزہ پٹی پر ہوئے اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک کمسن بچی بھی شامل ہے۔ نومبر 2012 کے بعد غزہ پر اسرائیل کا یہ سب سے شدید حملہ ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی اسرائیل نے حملے کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ پیر کو فلسطینی شدت پسندوں نے ایک اسرائیلی پولیس اہلکار پر حملہ کیا اور اسرائیلی حدود میں راکٹ داغے، جس کے جواب میں غزہ پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اتوار کے روز وسطی اسرائیل میں ایک خالی بس میں ہوئے بم دھماکے کا بھی الزام حماس پر عائد کر رہا ہے۔ اسرائیل کے مطابق اس نے غزہ پٹی میں فلسطینی شدت پسندوں کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل اپنی کارروائی کا جو بھی جواز پیش کرے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، زیادہ تر عام فلسطینی شہریوں یہاں تک کہ معصوم بچوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ان کارروائیوں نے ہمیشہ خطے میں بحالی امن کے امکانات کو بھی مسدود کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ مملکت شام میں باغیوں کے ٹھکانوں پر اسد حامی فوج کی بمباری مسلسل جاری ہے۔ شامی فوج کے تازہ حملوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں، مہلوکین میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق اداروں کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہر حلب میں گزشتہ چند روز کے اندر شامی فوج کی کارروائی میں 300 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ شامی فوج کے حملوں میں مسلسل عام شہری، خواتین اور بچے ہلاک ہو رہے ہیں۔ حلب کے ایک میڈیا سینٹر کے مطابق شامی فوج کے جیٹ طیاروں اور جنگی ہیلی کاپٹروں نے بیتی رات حلب کے 3 علیحدہ مقامات پر گولی باری کی۔ ان حملوں میں انسانی جانوں کے ضائع ہونے کے علاوہ کئی عمارتیں بھی منہدم ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے جنوبی سوڈان میں امن فوج میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ سلامتی کونسل نے جنوبی سوڈان میں جاری تشدد کے سنگین رخ اختیار کر لینے کے سبب یہ فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے جنوبی سوڈان میں تشدد کے واقعات میں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں کم از کم 3 بڑی اجتماعی قبریں پائی گئی ہیں۔ جنوبی سوڈان کی اس صورتحال کے پیش نظر منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر منظور کیا کہ جنوبی سوڈان میں امن دستوں کی تعداد تقریباً 2 گنی کر کے 12,500 کر دی جائے۔ جنوبی سوڈان میں مختلف نسلی گروپوں کے درمیان کشیدگی کا اندازہ اقوام متحدہ کے ایک کیمپ سے لگایا جا سکتا ہے جہاں 7,500 افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ جنوبی سوڈان نسلی بنیادوں پر منقسم ملک ہے اور یہاں مختلف دھڑے مسلح ہیں۔ بین الاقوامی برادری میں اس تشدد پر خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کم از کم 80,000 افراد اس کشیدگی کے باعث بے گھر ہو گئے ہیں۔
اس سے قبل صدر کیر نے جوبا شہر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی فوج نے بور شہر کو باغیوں سے چھڑا لیا ہے اور وہ بچے کھچے دشمنوں کا صفایا کر رہی ہے۔ صدر کیر اور باغیوں کے سربراہ ماچر دونوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے رضامند ہیں، تاہم ماچر کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے قبل ان کے سیاسی حلیفوں کو رہا کیا جائے، جبکہ کیر کسی قسم کی پیشگی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا تھا کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، یہ سیاسی بحران ہے جس کا پرامن اور سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ 2011 سے قبل سوڈان 22 سال تک خانہ جنگی کی لپیٹ میں رہا تھا، جس میں 10 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ اردن میں 1999 اور سن 2000 میں مغربی تنصیبات پر حملے کے الزام میں گرفتار ابو قتادہ کے خلاف منگل کو اردن میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ اس سے قبل ابو قتادہ کو برطانیہ میں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن رواں سال جولائی میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ نے قتادہ کو ان کے ملک اردن بھیج دیا۔ اب ان کے خلاف اردن میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے۔ مغربی تنصیبات پر حملے کے الزامات سے گھرے ابو قتادہ کے خلاف اردن میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ ابو قتادہ کو اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع ایک فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ابو قتادہ پر اردن میں 1999 اور سن 2000 میں امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر مغربی افراد و تنصیبات پر حملے کا الزام ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران ابو قتادہ کے وکیل نے کہا کہ ان کا موکل بے قصور ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تغير القاضي العسكري واصبحت رئيه كامله مدنيه، وهذا يحمد لصاحب القرار اللي اتخذ القرار انه صوب الاوضاع وعاد للصحيح والتزم ببنود الاتفاقيه، لكن الان في عندنا اعتراضات اخرى. المحكمه رأت انها تتريث لحين الفصل بالدعوه عند وزن البينه، وهذا قرار المحكمه لا نملك الا الانصياع له، لكن سنسير باجراء الدعوه وموكلنا بريء وليس عليه اي ادله۔ ابو قتادہ کا اصل نام عمر محمود محمد عثمان ہے۔ برطانیہ اور اسپین نے قتادہ کو یورپ میں القاعدہ کا سرگرم کارکن قرار دیا تھا۔ مغرب کا ماننا ہے کہ قتادہ کے اسامہ بن لادن سے بھی قریبی تعلقات تھے۔ اردن میں قتادہ کے خلاف مقدمے کی اگلی سماعت 16 جنوری کو ہوگی۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ برطانیہ کے مارکس اینڈ اسپینسر نامی مال میں مسلم ملازمین نے شراب فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مسلم ملازمین کے اس قدم پر برطانوی معاشرے میں ملا جلا رد عمل پایا جا رہا ہے۔ کچھ افراد نے اس معاملے پر برہمی جتائی تو کسی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکس اینڈ اسپینسر نیٹ ورک دیگر ملازمین سے شراب فروخت کرانے کا کام لے سکتا ہے۔ برطانیہ میں کرسمس کے موقع پر مارکس اینڈ اسپینسر نامی مال کے نیٹ ورک کو اچانک ایک بڑی دشواری کا سامنا ہے۔ اس نیٹ ورک کے تمام آؤٹ لیٹس پر مسلم ملازمین نے شراب فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی شراب نوشوں میں ملازمین کے اس قدم پر ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ It is ridiculous, to be honest. Don't work at M&S if you don't want to sell the merchandise. I'm Italian myself. If you come into this country, you have to respect the culture and everything. کچھ برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ خواہ مخواہ اسے ایشو بنایا جا رہا ہے۔ مارکس اینڈ اسپینسر نیٹ ورک کے پاس اتنی قوت افراد موجود ہے کہ وہ بآسانی شراب فروخت کرنے کے لیے دوسرے ملازمین کو تعینات کر سکتے ہیں۔ As long as they plan accordingly, that for example during this Christmas season they have enough people that can sell alcohol, I don't see the issue. لندن کی ایک مسجد کے امام اور ٹیلی ویژن پریزنٹر اجمل مسرور نے مسلم ملازمین کے اس قدم کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے۔ To note that Islam prohibits a person from drinking alcohol, serving alcohol, carrying alcohol, producing alcohol. Anything to do with alcohol is not allowed. It's a very difficult one when it comes to Britain, where it is so inclusive of British culture that alcohol is almost everywhere you go for social. Drinks, dinner, parties, etc. مارکس اینڈ اسپینسر کے مینجمنٹ نے اس صورتحال پر کسٹمر سے معافی چاہی ہے اور اپنے نیٹ ورک میں جلد از جلد نئے ملازمین کی تقرری کا وعدہ کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ پوری دنیا میں آج کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور افریقہ کے ساتھ ساتھ ایشیائی ممالک میں بھی کرسمس کی دھوم ہے۔ اس موقع پر ہندوستان میں گرجا گھروں کو سجایا گیا ہے اور دعائیہ پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔
عیسی مسیح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے منائے جانے والے اس تہوار میں لوگ ملک بھر کے تمام گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف مقامات پر رات دیر گئے تک لوگ گرجا گھروں میں عبادات اور خصوصی دعائیہ اجتماع میں شریک رہے۔ نظری ٹی وی انڈیا میں فی الحال اتنا ہی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دیکھیں ای ٹی وی اردو کشمیر۔ آداب۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہمسفر ہو، ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ، غیر جانبداری ہمارا شعار، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام نظر آداب ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ 14 سال بعد ہند پاک ڈی جی ایم اوز کی واگا سرحد پر میٹنگ، فائر بندی معاہدے کی پاسداری اور ہاٹ لائن رابطے کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ جموں میں منعقدہ آروگیہ میلے میں لوگوں کی بھرپور شرکت، آیورویدک طریقہ علاج سے ہوئے فیضیاب، منتظمین میں خوشی۔ اور پونچھ اور ملحقہ علاقوں میں بارودی سرنگ دھماکوں سے متاثرہ افراد کا جموں میں احتجاج، معاوضے اور بعض آبادکاری کا کیا مطالبہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہند پاک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی واگا سرحد پر میٹنگ ہوئی۔ دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان میں یہ میٹنگ 14 سال بعد ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کا اہم مقصد لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کو کم کرنا اور قیام امن کو یقینی بنانا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ونود بھاٹیا نے ہندوستان کی نمائندگی کی، جبکہ میجر جنرل عامر ریاض نے پاکستان کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت کی۔ دونوں ممالک نے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنے کو یقینی بنانے سے اتفاق کیا۔ ایل او سی پر فائر بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک نے موجودہ میکانزم کو بھی مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ میٹنگ میں دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے بیچ ہاٹ لائن رابطے کو مزید مضبوط اور نتیجہ خیز بنانے پر بھی اتفاق رائے کیا گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹوں تک جاری رہی۔ لیفٹیننٹ جنرل ونود بھاٹیا نے میٹنگ کو ثمرآور قرار دیا ہے۔ and a fruitful meeting. We discussed the ceasefire along the line of control and the existing mechanisms. We both decided to ensure ceasefire and strengthen existing mechanisms. We are very positive, it was a very positive one, very constructive, and we're looking forward to sustaining the ceasefire along the line of control. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل گروورز ایسوسی ایشن گاندربل سے وابستہ کسانوں نے پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ غیر معیاری جراثیم کش ادویات سے باغات کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کی مانگ کر رہے تھے۔ احتجاجی کسانوں کا کہنا تھا کہ اس بار غیر معیاری ادویات کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ مظاہرین نے فروٹ منڈی قائم کرنے کی بھی مانگ کی۔
इस साल गैर मयारी जो अद्वियात आए, गैर मयारी जो इनपुट्स आए, जो स्कीमों को लागू नहीं हुआ, तो इससे हमारा 80% नुकसान हो गया। लोग जो हमारे ग्रोवर हैं, उनके घरों में जो शादियां होने वाली थी वो रुक चुकी है। हमारे जो डीलर हजरात हैं, उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो अपनी जमीन, अपनी जायदाद बेचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सरकार ने जरा भर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। इसी तरह चूंकि मार्केटिंग का एक जबरदस्त इंतजाम होता है हर जिले में, हमारी बदकिस्मती है कि हम गांधरबल में कोई 15 साल से एक मंडी बनी है, जबकि दूसरे इलाकों में इन्होंने लैंड परचेज किया, यहाँ हम लोगों ने इनको बिल्कुल फ्री लैंड दे दी, फिर भी 15 साल से वो लटकती आ रही है। हमारी मंडी तमीर